السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب لا یأتی زمان الا الذی بعد شر منہ۔ قال محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنا اسماعیل حدثني اخی عن سلیمان بن بلال عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن ہند بنت الحارث الفراسیہ ان ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فظع یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ سواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يصلين رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ بعد میں ایسا زمانہ آئے گا کہ جو پہلا زمانے سے زیادہ جو ہے وہ زمانہ شر پسند ہوگا، بدتر ہوگا۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امت کی ماں، ام المؤمنین ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فظع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھبرا کر بیدار ہوئے۔ استيقظ بیدار ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیلۃ کسی ایک رات میں، فظع گھبرا کر آپ بیدار ہوئے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کوئی فتنے کی بات دکھائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خزانے اتارے ہیں، اور فرمایا وماذا انزل من الفتن، اور کیا کیا فتنے اتارے گئے ہیں، مختلف قسم کے فتنے اتارے گئے ہیں، مختلف قسم کے خزانے اترے ہیں۔ اور فرمایا کہ من یوقظ سواحب الحجرات، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ان حجروں والیوں کو جگائے، سوئی ہوئی آرام کرنے والی جو حجروں کے اندر جو آرام کر رہی ہیں، کہ کوئی ان کو جگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ازواجہ لکی یصلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگائے۔ آپ نے فرمایا کہ خواتین آپ کی بیویوں کو جگائے تاکہ یہ اٹھ کر نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی یصلین، تاکہ وہ نماز پڑھیں، لکی تاکہ یصلین وہ نماز پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی دنیا میں کاسیۃ لباس پہننے والی ہوں گی، عاریۃ ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی، فی الآخرتی آخرت میں۔ فرمایا کہ بہت ساری ایسے عورتیں ہوں گی جو دنیا میں لباس پہننے والی ہوں گی اور آخرت کے اندر وہ برہنہ ہوں گی۔ پہلے حدیث کے پہلے حصے کو سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رات کو آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ کیسے کیسے خزانے اتارے گئے ہیں اور کیسے کیسے فتنے نازل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں. اور یاد رکھیں اس بات کو, اس قاعدے کو, اس کلیے کو یاد کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف کی. فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام کر رہے تھے. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ان کی کوئی مثال بیان کریں. تو ایک طویل حدیث کے اندر فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ وہ رسول ہیں, یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے. آنکھیں سوتی ہیں, آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک ہے وہ بیدار ہوتا تھا. یعنی قلب مبارک پر بیداری کی کیفیت تھی, لیکن آنکھوں مبارک پر جو ہے وہ نیند کی کیفیت تھی. آخر کیوں قلب مبارک بیدار کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی غافل نہیں ہوتا. ہم اور آپ جب سوتے ہیں تو غفلت کی نیند سو جاتے ہیں, فجر بھی نکل جاتی ہے نا, اور وسوسات بھی آتے ہیں مختلف قسم کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کو خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے دین کے معاملات, دین کے مسائل اور عبرت کی چیزیں آپ کو خواب کے ذریعے دکھایا جاتا. اور اس کے اوپر بڑی طویل حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب التعبیر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سب سو رہے تھے, اور یہ آپ کی معراج جسمانی معراج نہیں تھی, یہ آپ کی روحانی معراج تھی. بڑا طویل واقعہ ہے. اس میں دو شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا جبڑا چیرا جا رہا ہے, ایک آدمی کا سر پھاڑا جا رہا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ خون کے نہر کے اندر ہے, اور ایک آدمی آگ کو سلگا رہا تھا. مختلف, یہ پوری ایک لمبی حدیث ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 99, 100, 101, 102, 103 میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, بیٹے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت افعل ستجدونی انشاءاللہ, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جی آپ وہ کام کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی ارا فی المنام انی اذبحک, یعنی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں اور وحی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. ریولیشن ہے یہ. اب کیا کیا خواب میں دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو, یہ تو اللہ جانتا ہے, یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ جن کو اللہ نے خواب میں دکھایا. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اٹھاؤ حجروں میں آرام کرنے والی عورتوں کو. آپ نے فرمایا کوئی جائے اور حجروں کے اندر استراحت محو کرنے والی عورتوں کو کوئی اٹھائے. یعنی آپ کی مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں تھیں کہ جاؤ میری گھر والیوں کو اٹھاؤ تاکہ وہ رات کی عبادت کریں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کی عبادت آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ فرائض کے علاوہ تطوع ہے یہ, ٹھیک ہے, اب آپ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں. جو 10 آیتیں رات کو قیام میں پڑھتا ہے وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا ہے, اور جو شخص رات کو قیام میں 100 آیتیں پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ 1000 آیتیں پڑھتا ہے. 100 آیتیں پڑھنے والے کی فضیلت الگ ہے, 1000 پڑھنے والی آیت کی فضیلت جو ہے وہ الگ ہے.
100 آیتیں پڑھنے والا تابعدار فرمانبردار ہے، 1000 آیتیں پڑھنے والا شخص جو ہے وہ خزانے لوٹنے والا ہے، اس کو اتنی فضیلت ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی رات کے وقت سو رہا ہے اور ایک آدمی رات کے وقت جاگ رہا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں تو عشاء کے بعد سونے کا تصور بھی نہیں ہے، عشاء کے بعد سونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ لگتا ہے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر من، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ پھر اس کے بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ شر پسند ہوگا، یعنی اس میں شر زیادہ ہوگا۔ تو تحت اس کے یہ آیت، یہ حدیث نقل کر دی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس رات کیسے کیسے خزانے اترے ہیں اور کیسے کیسے فتنے نازل کیے گئے ہیں، اور پھر فوراً فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ حجرے والوں کو جگاؤ، اور پھر یہاں فرمایا بہت سی دنیا میں لباس پہننے والی، ربا کاسیتن فی الدنیا، ربا کاسیتن، کہ بہت ساری لباس پہننے والی عورتیں، قاسیہ کاسیہ، فی الدنیا دنیا کے اندر لباس پہننے والی، عاریتن عاری ہوں گی، بے لباس ہوگی، فی الآخرتی آخرت میں۔ اب اس سے منکرین حدیث نے یہ لیا کہ نبی نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے یہ اپنی بیویوں کو کہا تھا کہ یہ لباس صحیح نہیں پہنتی، استغفر اللہ العظیم، جبکہ آخری کا یہ جو ٹکڑا ہے ربا کاسیۃ فی الدنیا، اس کا تعلق نبی پاک کی ازواج کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بعد والے آنے والے دور کے ساتھ ہے، کیونکہ بخاری رحمہ اللہ نے باب یہ قائم کیا ہے کہ بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا، اسی لیے یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ بعد والے زمانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کے لیے یہ حدیث پوری فٹ آتی ہے۔ آج آپ دیکھیں خواتین کے کپڑے دیکھیں کس قسم کے وہ لباس پہنتی ہیں۔ اچھا، لباس خود ایسے پہنیں گی کہ غیر مردوں کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو، اور اگر کوئی مرد دیکھ لے یا پھر چھیڑ لے تو مصیبت مرد پر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، میں کہتا دونوں غلط ہے، لیکن ابتدا دیکھیں کہاں سے ہوئی ہے۔ ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اس جرم کی ابتدا کس نے کی؟ جب زنا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے عورت سے شروع کیا، الزانی والزانی فجلدوا واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ عورت سے بات شروع کی، الزانیہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ الزانی والزانیہ، یہاں فرمایا الزانی والزانی۔ تو زنا کی بات آئی تو عورت سے اس لیے شروع کر دیا کہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ایک سپیڑ مار دے نا منہ پر تو زنا کی ابتدا نہیں ہوگی، ہے نا۔ اور جہاں چوری کی بات آئی سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 کے اندر، اور آیت نمبر جو ہے وہ 38 میں فرمایا السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ، چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ پہلے کیا ہے یہاں پر؟ چور مرد، پھر چورنی، السارق والسارقہ۔ جب زنا کی بات آئی تو الزانی والزانی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ پارسا ہے، مجرم وہ بھی ہے، آخری انٹری وہی مارے گا، لیکن لاک کھولنے والی تو عورت ہوئی نا، ہے نا۔ تو یہاں پر فرمایا ہے کہ بہت ساری عورتیں لباس پہننے والی ننگی ہوں گی قیامت کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی گھر پر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی گھر پہ، اور انہوں نے کوئی ایسا لباس پہنا تھا کہ جو شرعی اعتبار سے مناسب نہیں تھا، یا آستینیں چھوٹی ہوں گی یا تھوڑا سا کہیں سے باریک ہوگا، واللہ تعالی علم۔ اللہ کے رسول نے فوراً ان کو ٹوکا، آپ نے فرمایا کہ یہ لباس آئندہ مت پہننا، سختی سے منع کر دیا کہ یہ لباس حرام ہے شریعت کے اندر۔ تو آج تو یہ ایک روٹین وائز، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹرینڈ چل چکا ہے۔ یہ تو مقصد یہ ہے کہ جب تک خاتون جو ہے وہ کوئی ایسے لباس بھڑکیلا نہیں پہنے گی، جب تک میرے خیال سے اس کو شاید کہ تسلی نہ ہو، ایسا ہی ہے۔
آپ مارکیٹس آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں مارکیٹس کا چکر لگائیں دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو باریک بھڑکیلے لباس پہنتی ہیں قیامت کے دن وہ عورتیں آخرت کے اندر ننگی ہوں گی. اور ننگی کہاں پر ہوں گی؟ سب کے سامنے ننگی نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری کے اندر دکھایا گیا کہ ایک تندور نما، ایک تندور جس میں نا ہم روٹی ڈالتے، تندور نما ایک گھڑا. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ برہنہ مرد، برہنہ عورتیں اس کے اندر آگ کے اندر جل رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زانیہ ہیں اور یہ وہ مرد ہیں جو زانی ہیں. اب کیا یہاں سے وہ وہاں جل رہی ہیں، اور فرمایا کہ یہ ابھی قیامت تک ہوتا چلا جائے گا ان کے ساتھ. ابھی قیامت نہیں آئی، مرتے کے ساتھ ہی اس تندور کے اندر ڈال دیا جائے گا ان کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیفیت کیا ہے، معاملات کیا ہے تو اللہ جانے، عالم برزخ ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے حوالے سے اپنی امت کو آگاہ کیا اور متنبع کیا، انتباہ کیا، وارن دیا ان خواتین کو کہ جو لباس جو ہے وہ بھڑکیلے پہنتی ہیں. یہاں پر ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ سدھر جاؤ، ایسے نہ ہو کہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام بخاری باب قائم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا. کہ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو اپنی عصبیت کی وجہ سے، ہے اپنی شہرت کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنے دنیا کی وجہ سے، ہے اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنے کنبے کی وجہ سے، اپنے مسلک کی وجہ سے تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد تم کافر مت ہو جانا. حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی قال حدثنا قرۃ بن خالد قال حدثنا ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابی بکرۃ وعن رجل آخر هو افضل في نفس من عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابی بکرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فقال الا تدرون ای یوم هذا قالوا اللہ رسول اعلم قال حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلد هذا اليست بالبلد الحرام قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له فكان ذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا بعضكم رقاب بعض. امام بخاری رحمہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو بکرہ ہیں، ابو بکر نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے صحابی ہیں. ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دیا لوگوں کو اور فرمایا کہ الا تدرون ایو یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کوئی اور نام اس مہینے کا کچھ رکھیں گے.
کوئی اور دن رکھیں گے, اس دن کا نام رکھیں گے, ظننا انہ سیسمہ بغیر اسمہ, کوئی اور نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا کہ الیس بیوم النحر, کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ یوم النحر تھا یہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے ایام میں یہ خطبہ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا نا حج کا, حجۃ الوداع جو تھا, جو آپ کو کہا جاتا ہے, وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور کئی لوگوں نے مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ آپ نے حج پر جو خطبہ دیا ہے. خطبہ عربی میں کہتے ہیں ایک خطبہ, ایک ہوتا ہے خطبہ. خطبہ کہتے ہیں تقریر کرنے کو, خطاب کرنے کو. خطبہ کہتے ہیں نکاح کے پیغام کو. جب عربی کے اندر جب خا کے نیچے کسرہ آ جائے تو پیغام نکاح, اور جب خا کے اوپر پیش آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خطاب کرنا لوگوں کے سامنے. اللہ کے رسول نے اپنی ناقہ پر, اپنی جو ہے اونٹنی پر آپ نے خطاب کیا. کمال کی بات یہ تھی کہ اس وقت آخری جو آپ نے خطبہ دیا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا اپنی زندگی مبارک میں. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے میں اپروکسیمیٹلی 1,40,000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام کی نفری تھی. میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب جیسے ہم یہاں باہر جو میں عید پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس روڈ پر, تو عید کے اندر 2,500 3,000 آدمی, 1,800 عورتیں, ایک مثال ہے, 3,500 4,000 کا رش ہوتا ہے. میرے خیال سے لاؤڈ اسپیکر اگر نہ لگایا جائے, مائک نہ لگایا جائے, تو میری آواز مشکل سے 30-35 لوگوں کو ہی پہنچے گی. میں زیادہ بھی گلا پھاڑ کے بھی چیخوں گا نا, تب بھی جو ہے وہ 40-50 لوگوں سے زیادہ تجاوز نہیں کرے گی میری بات. کسی ایک مجلس میں 1.25 لاکھ کی تعداد میں لوگ ہوں یا 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہوں, کوئی مائک نہیں, کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں, کوئی لقمہ دینے والا نہیں, جس کو ہم حدیث اصطلاح میں مستملی کہتے ہیں, المستملی, کوئی مستملی نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جس طرح سے سامنے والا بیٹھنے والا سن رہا ہے, یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ حدیث بالکل آخری میں بیٹھنے والا شخص بھی ایسے ہی سن رہا ہے جیسے یہ بندہ سن رہا ہے. کسی کو سننے میں کوئی دقت نہیں آئی. سمجھ رہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ معاوضہ تھا. اس دوران صحابہ کرام کو مخاطب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کون سا یہ دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. آپ بتائیں کہ کیا ان سارے صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوم نحر ہے؟ پتہ تھا. دراصل علم حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی نئے علم کی بات مل جائے, اسی لیے وہ نہیں کہتا جی 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 مجھے پتا ہے, اللہ کے رسول مجھے پتا ہے. خاموش رہے. یہ ادب کا تقاضا تھی. اللہ و رسول اعلم, اللہ سے رسول بہتر جانتے ہیں, ادب کا تقاضا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا ایو بلدین ھذا, یہ کون سا شہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ایو بلدین ھذا الیست بالبلد الحرام, آپ نے فرمایا کہ یہ حرام شہر نہیں ہے, یعنی مکۃ المکرمہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے, یہ حرمت والا شہر نہیں ہے. قلنا بلا یا رسول اللہ, کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حرمت والا شہر ہے, اس میں حرمت ہے اس شہر میں. آپ سب نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ, یقیناً تمہارا خون, وَأَمْوَالُكُمْ, تمہارا مال, وَأَعْرَاضَكُمْ, اور تمہاری عزت, وَأَبْشَارُكُمْ, اور تمہارا بدن, عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, تمہارے اوپر حرام ہے. تمہارا مال یعنی ایک دوسرے کے مال, ایک دوسرے کا خون, ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کی عفت, تم لوگوں پر یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے لیے حرام کر دی گئی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی عزت آپ نے اتار دی, کسی مسلمان کا خون کر دیا,
یہی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ایک سخت وعید حدیث نقل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرماتے تھے اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار. فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر اٹھتے ہیں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں، قتل ہونے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قاتل جہنم میں گیا، لیکن جو قتل ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں کہتا کہ قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ قاتل تو گیا جہنم میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو قتل ہوا وہ کیوں جہنم میں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ. آپ نے فرمایا یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا، اگر زور اس کا لگ جاتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا. اس کا زور لگا، اس نے اس کو قتل کر دیا. امام بخاری نے اس سے پچھلا باب یہ باب قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منی، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان کسی مسلمان پر کسی ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے نا، جب تک وہ نیچے نہیں کرے گا ہتھیار کو، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی جان بڑی محبوب ہے، اسی لیے خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت اللہ پاک نے مومن کی جان کو بخشا ہے، یہ یاد رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا مال، تمہارے جو ہے وہ عزت، تمہارا بدن، یہ سب ایک دوسرے پر جو ہے وہ حرام ہے. اللہ پاک نے اس کو حرام کیا ہے اور فرمایا کہ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اور فرمایا کہ تم پر حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے. دن بھی حرمت والا ہے نا. یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حرمت والے مہینے میں قل قتال فیہ کبیر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 216 میں فرمایا کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی ہے اسی وقت سے یہ گنتی ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو حرمت والے مہینوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ مہینہ جس طرح سے حرمت والا ہے، یہ شہر جس طرح سے حرمت والا ہے، یہ دن جس طرح سے حرمت والا ہے یوم نحر، اسی طرح سے اللہ نے تمہاری جانوں کو بھی حرمت بخشی ہے. ایسے نہیں ہے کوئی شخص مسلمان کو چلتے چلتے قتل کر دے، یہ گاجر مولی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو سنو، کیا میں نے اللہ کا دین تم پر پہنچا دیا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ، آپ نے یہ 3 دفعہ پھر جب صحابہ نے فرمایا نا کہ قال نعم، کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے دین نہیں پہنچایا بلکہ دین کا حق ادا کر دیا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اللہم اشہد، آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا دین کا پیغام، آپ کا پیغام میں نے آپ کے بندوں تک کما حق پہنچا دیا. نبی علیہ السلام نے دین کا حق ادا کر دیا، دین کو پہنچا دیا امت تک. اب دین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو دین کے باہر کہیں جانا پڑے گا. اللہ پاک نے اپنے دین کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ قیامت تک کے مسائل یہاں پر موجود ہیں. آپ جائیے آپ کو دلیل ملے گی. یہ دین مکمل محفوظ ہے. نہ عیسائیت کے اندر سولیوشن ہے پوری انسانیت کا، نہ ہی ہندو دھرم کے اندر سولیوشن ہے پوری انسانیت کا، نہ سکھزم میں، نہ بت مذہب میں، نہ دنیا کا کوئی اور مذہب. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کو پڑھا نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے مذاہب کو پیا ہے.
ہندو دھرم کو پڑھا ہے میں نے الحمدللہ، سکھزم کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے علاوہ کرسچنٹی کو پڑھا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس طرح سے دین اسلام انسانیت کا سولوشن پیش کرتا ہے، جس طرح سے دین اسلام امن بخشتا ہے انسانیت کو اور جو ہے تحفظ بخشتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہ امن دیتا ہے نہ تحفظ بخشتا ہے۔ یہ میری لفاظیہ نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے یہ میمن صاحب وربوسٹی بک رہے ہیں اپنے منہ سے، نہیں، یہ حقیقت ہے، کرسٹل کلیئر فیکٹس ہیں، یہ سارے صاف شفاف حقائق ہیں، بالکل کلیئر بات ہے، ایک ایک چیز اس کے اندر موجود ہے، یہ خوبی ہے اس دین کی۔ اوکاڑا کے اندر اوکاڑا آرٹ کونسل کے اندر ہماری ڈیبیٹ تھی کرسچنز کے ساتھ، اور میرا جو لیکچر کا جو موضوع تھا وہ تھا اسلام کے 5 بنیادی ارکان، پلرز آف اسلام ان کرسچنٹی کے نام سے تھا۔ اسلام کے پلر، اسلام کے 5 بنیادیں، عقیدہ توحید، رسالت، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عیسائیت کے اندر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری اس تقریر کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 کرسچنز اسکالرز موجود تھے، اور اوکاڑا کا سب سے بڑا عالم پاسٹر ڈینیل شرازی وہ میرے اس لیکچر کے اندر موجود تھا، اور یہ میرا لیکچر یوٹیوب کے اندر آج بھی موجود ہے۔ الحمدللہ تقریباً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کتاب و سنت کے علاوہ میں نے اللہ کی رحمت سے بائبل کے تقریباً جو ہے وہ 300 کے قریب حوالے دیے ہیں، 300 کے قریب۔ اور آپ دیکھیں گے اس پروگرام کے اندر کہ میں جب حوالے دے رہا ہوں تو وہ 5 پاسٹرز جو ہے وہ میرے حوالوں کو چیک کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے میری عزت رکھی، پوری اسپیچ کے اندر، پورے لیکچر کے اندر اللہ کی رحمت سے ایک غلطی نہیں پکڑ سکے، اور باقاعدہ پاسٹر ڈینیل شرازی اس نے جاتے وقت مجھے اس طرح سے کہا کہ میمن صاحب کمال ہو گیا، یہ تو کتاب ہماری یاد آپ کو ہے۔ الحمدللہ اس تقریر کے اندر ایک نے سوال کیا پاسٹر ڈینیل شرازی سے، کہا کہ داڑھی کے بارے میں آپ کی بائبل کیا کہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ داڑھی کے بارے میں ہماری بائبل کے اندر کوئی کچھ خاص چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہماری دین اسلام کے اندر ہر مسئلے پر بحث موجود ہے اور تعلیمات موجود ہیں، اگر ہم داڑھی کے بارے میں بھی، بیئرڈ کے بارے میں بھی اگر ہم دین اسلام کے احکامات نکالیں تو پوری کتاب لکھ دی جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے اس بات کا کہ ہمارا دین مکمل کمپلیٹ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 19 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی اتباع مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے اس سے قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت کے اندر سخت ترین گھاٹے میں ہوگا۔ اب کس چیز کی اتباع کی جائے؟ فرمایا دین کی اتباع کی جائے، اور دین کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اتباع اس کی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، قرآن و سنت، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں ہے۔ دین جس چیز کا نام ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر قرآن و سنت کی صورت میں نازل فرمائی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ آپ اس بات کے گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کا دین آپ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ، آپ نے پہلے فرمایا کہ میری اس بات کو، آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اب یہ جو کچھ بیان کر دیا ہے، اب یہاں پر رہنے والا بندہ جو میری اس مجلس میں ہے وہ آگے تک پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ رہ گئے ہوں اس خطبے میں آتے ہوئے، عورتیں بھی تو تھی نا، عورتوں تک بھی تو دین پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں حاضر نہیں ہیں، جو غیر موجود ہے ان تک پہنچا دو۔ اور پھر آپ نے بڑی کمال کی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ، کہ آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے سے زیادہ وہ شخص یاد رکھ لیتا ہے
کہ جس تک پہنچایا جاتا ہے. ایک دفعہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک صاحب تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا فرمایا کہ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے, میں یہ کسی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, ایک بات یاد آئی تو پرانا ایک واقعہ تھا, ہمیں جب پڑھتا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اس کو چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سزا دے گا کہ اس کو جو کے اندر وہ گٹھان لگائے, 2 جو جمع کر کے اس کے اندر گٹھان لگائے, اس کو سزا دی جائے گی. تو ایک طالب علم نے, اب آپ جب اس کو لکھیں گے نا, جو کو بھی ایسے لکھا جاتا ہے جو بالوں میں ہوتے ہیں جو, اور جو کو بھی ایسا لکھا جاتا ہے, اور سائز میں دونوں تقریباً برابر ہیں. صاحب جی نے کیا سمجھا کہ جو سمجھ لیا بالوں میں جو پیدا ہوتی ہے, اور انہوں نے آگے حدیث بیان کر دی کہ جو کے اندر جو ہے نا وہ گٹھان لگائی جائے گی. اب یہ کسی کو کوٹ کر رہے ہیں, تو جو جس کی طرف کوٹ کیا جا رہا ہے نا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار دکھانا ذرا وہ حدیث. اسے دکھایا, کہنے لگے یار عجیب آدمی ہو, یہ جو نہیں ہے, یہ جو ہے, جو کا دانہ ہے. تو کیا جس کو یاد تھی جب اس نے آگے والے کو پہنچائے تو آگے والے نے اس کی اصلاح کر دی. تو یار بالکل یار میں تو کافی عرصے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالوں کی جو ہے. تو بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو آدمی جب اس کو پہنچاتا ہے تو آگے والا بندہ جو ہے وہ زیادہ اس کو یاد رکھ لیتا ہے, اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کو پہنچا رہا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات آگے تک پہنچاؤ. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کی بھی تبلیغ کا حکم ایسے ہی دیا جیسے قرآن مجید کی, جیسے قرآن مجید کی تبلیغ کا حکم تھا نا, ایسے ہی صحابہ اکرام کو حدیث کی تبلیغ کا بھی حکم دیا. دیکھیں نا, ابو حمید السعدی نبی علیہ السلام کے پاس آئے, 20 دن رہے. جب ان کے رجحان ان کے گھر کی طرف ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان کو گھر بھیج دیا, اور آپ نے فرمایا کہ جو تم نے ہم سے نمازیں سیکھی ہیں, جو دین سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو سکھا دو. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث میں ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, میری اسی نماز تم پڑھ ہی نہیں سکتے جو میرا اللہ سے تعلق ہے, لیکن تم ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک کی نماز تو نماز تھی, لیکن صحابہ اکرام کی بھی نماز صحابہ اکرام کی نماز تھی. تو فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے کوئی الگ الگ حکم نہیں ہے, ہوتا تو فرما دیا جاتا. ابو حمید السعدی کو کہہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کہ تم جا رہے ہو نا, یہ فرق ہے عورت اور مرد کی نماز میں. احناف کی زبردستی ہے, یہ احناف نے زبردستی مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو پیدا کیا ہے, زبردستی, ضعیف اور مراسیل روایات سے, منقطع ضعیف مراسیل روایت سے. صحیح حدیث کے اندر مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے خمار کے کہ یا چند چیزوں کے, کہ عورت کی جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ اوڑھنی ہو, اس کا سر کھلا ہوا نہ ہو, اس کے سر کے بال کھلے ہوئے نہ ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کی پابندی لگائی ہے. ہاں, مرد کی بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے, لیکن ہم نے بغیر ٹوپی کی نماز کو فرض کر لیا ہے, اور احناف نے ٹوپی پہننا فرض کر لیا ہے. افراد اور تفرید کا شکار ہے ہم, ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے, بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹوپی کا تعلق, مردوں کے لیے جو ٹوپی کا جو تعلق ہے نا, وہ تعلق دراصل لباس کے ساتھ ہے, نماز کے ساتھ نہیں ہے نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس شریفہ ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ننگا نہیں ہوتا تھا. یہ ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملات ہے, جو ہمارے لیڈیز بھائی ہیں وہ ٹوپی نہ پہننے کو وتیرہ بنا دیا ہے, ٹوپی نہیں پہنتے, ٹوپی نہیں پہنیں گے. اور ایک گروہ بغیر پہنے ہوئے چل نہیں سکتا, اور ایک گروہ جو ہے وہ پہن کر نہیں چل سکتا. یہ میرا لیکچر تھا ایک دفعہ, یہ آپ کا پنجاب کے اندر صادقآباد کے اندر, شیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالیٰ کی جو یونیورسٹی میں تھا, وہاں پر واپسی کے اندر ہے نا, میں وہاں پر اترا تھا, یہ آپ کا صادقآباد میں, کراچی کے لیے میں نے واپس آنا تھا. تو اب میں نا وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ
نماز فجر کا وقت ہو گیا تو نماز فجر کے وقت کے میں وہاں مسجد میں اترا، میں نے صلاۃ کو ادا کیا. اچھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ ٹوکری رکھی ہوئی تھی ایک بڑی جالی، اور اس کے اندر مختلف قسم کی جو نا کیپس تھی، ٹوپیاں تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ کھجور کی جو چھلکے کی جو پیلی پیلی جو ٹوپیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو پرانے، وہ ٹوپیاں تھیں اس کے اندر. اور وہ ٹوپیوں کا حال یہ تھا کہ آپ ہاتھ لگا کر کھانا نہیں کھا سکتے، اتنی گندی. مسافروں کی مسجد تھی، ہر مسافر پکڑتا ہے اور سر پہ رکھ لیتا ہے. تو میں نے وہاں کہا لوگوں سے کہ میں نے کہا یار یہ بتائیے کہ میں نے کہا یہ جو ٹوپی ہے آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا آپ اپنی شادی کے وقت جب آپ کا نکاح ہو نا، اور جب لوگ آپ کے قریب ہوں اور جب جو ہے وہ ایجاب و قبول ہو، اس وقت یہ ٹوپی پہن لینا. کہنے کا مطلب، میں نے کہا مطلب صاف ہے، مطلب تو صاف ہے. اتنی پیاری ٹوپی، اتنی خوبصورت ٹوپی، اتنی نظافت والی ٹوپی، اتنی مقد آپ یہ بڑھیا قسم کی ٹوپی ہے. یہ ٹوپی لے کے اپنے سر پہ آپ رکھ لیجئے گا نکاح کے وقت. ہنسنے لگ گیا، کہنے گا کہ اس ٹوپی کو کون پہنے گا؟ تو میں نے کہا جب تم اپنی شادی میں اس ٹوپی کو نہیں پہن سکتے تو رب کے سامنے ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھو گے؟ اچھا ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ یقین مانے بلیو کریں، گلشن معمار کے اندر میں صلیت صلاۃ الفجر، میں نے ایک نماز پڑھی وہاں پر، نماز فجر. تو ہناک رجل جاء، وہاں پر جو ہے نا ایک شخص ہے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو ایک شخص تشریف لائے بنیان اور شلوار کے اندر، بنیان چھوٹی سی اور شلوار میں. آپ یقین مانیں جب وہ سجدے میں گئے، آپ بلیو کریں وہ سنتیں پڑھیں، اتنا برا لگ رہا تھا نا. میں نے بھائی کو بولا، میں نے کہا حضرت اتنا پیارا جوڑا لگ رہا ہے، اتنا پیارا جوڑا لگ رہا ہے، زبردست جوڑا لگ رہا ہے بنیان اور شلوار. میں نے کہا آپ اپنے نکاح کے اندر یہی پہنیے گا. کہنے کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کی مذاق نہیں اڑا رہا، آپ اللہ کی عبادت کی مذاق اڑا رہے ہیں. جو چیز آپ کو لوگوں کے سامنے اچھی نہیں لگ رہی، آپ وہ عبادت کے لیے چاہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی وقار نہیں ہے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے یہ قدر کرنے کا حق ہے. آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ یار آپ خود سوچیں، داڑھی بنائیں، بالوں کو کنگا کریں، یار آپ اچھے لباس پہنیں، آپ مسواک کریں، آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں، ہیں آپ مقصد جو ہے ستھرا لباس، خوشبو لگائیں، آپ کے اندر جو ہے وہ اسمیل نہ آئے. آپ پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ ہو گئے، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہو گئے، اس قسم کے دوسرے اکابرین اور محدثین جو ہے وہ فرماتے ہیں نماز تو بہت بڑھیا بات ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم حدیث بھی پڑھاتے تھے نا تو یہ لوگ کنگھی کرتے، تیل لگاتے، خوشبو کر لگاتے، وضو کرتے اور سفید رنگ کا اجلا لباس پہن کر نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے تھے. وقار. اور آج ہم کوئی وقار نہیں ہے. ہمارے گھر کی بہت ساری باتیں، یار کتنی باتیں کروں گا میں، آپ کو ٹائم نکل جائے گا یہاں پر. یعنی اتنا سارا جو نا آپ یہ سمجھ لیں ان حوالوں سے تو میرے دماغ میں کباڑ ہے، پورا کباڑ ہے لوگوں کے حوالے سے. ساری باتیں رکھوں گا ٹائم نکل جائے گا. تو حدیث کے آخری الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، دیکھو میرے بعد جو ہے وہ تم کفر کی طرف مت چلے جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو. اچھا یہاں سے کفر سے مراد کیا ہے؟ بسا اوقات یاد رکھیں کہ کفر سے مراد کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے. بسا اوقات کفر سے مراد کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے. یعنی بسا اوقات کفر ایسا کفر بھی ہو جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا، یعنی خارج عن الملہ نہیں ہوتا، خارج عن الاسلام نہیں ہوتا، لیکن لیسا ہوا علی طریقتی، یعنی وہ طریقے پر نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یوں سمجھ لیں، لیکن وہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا. اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا ہے، اگرچہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، لیکن اس کفر کی وجہ سے بندہ اسلام سے باہر نہیں نکلے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑے ان دونوں میں اصلاح کر دو. اللہ پاک نے ان جماعتوں کو مومنین قرار دیا ہے کہ جو جماعتیں آپس میں مڑبڑ ہو جائیں، کافر نہیں کہا. تو سم ٹائم جو ہے
مسلمان جب لڑ پڑتے ہیں یا پھر کوئی کفر کا ایسا حکم لگ جاتا ہے تو وہ کفر نہیں ہوتا جس سے اسلام سے باہر نکل جائے، وہ کفر ہوتا ہے کہ جس سے کبیرہ گناہ لازم آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب اس پر ہو جاتا ہے اور جہنم واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات صحابہ اکرام کے اندر بھی لڑائیاں ہوئی تھی، جیسے کہ جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ، اس کے حوالے سے، اور یہ سارے منافقین کا بہت بڑا رول تھا۔ حق پر علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے اور ایک طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حق پر علی رضی اللہ عنہ زیادہ قریب تھے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے، وہ بھی قاتلین عثمان کی جو ہے قتل کا جو ہے وہ معاملہ پورا کرنا چاہتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ حق کے قریب تھے۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بڑے لوگ تھے۔ کون تھے؟ لوگ تھے بڑے۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے لوگ تھے، لوگوں میں سے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ بھی بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اب یہ بڑے لوگوں کی بڑی غلطیاں، لیکن اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر زیادہ تھے سیدنا امیر معاویہ سے، لیکن وہ بھی اجتہاد کر رہے تھے، اور اگر حدیث کے مطابق اگر کسی مسلمان نے کسی مجتہد نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا کی تو 1 اجر ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوگا تو وہ 2 اجر لے جائے گا۔ ہمارے اہل السنہ کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے 1 اجر ہوگا اور علی رضی اللہ عنہ کے 2 اجر ہوگا، کیونکہ اجتہاد میں غلطی تھی۔ لیکن دونوں کی ہم احترام کرتے ہیں، دونوں کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے سب سے بہترین موقف یہ ہے کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا اور جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور میں کچھ کہوں گا تو پھر اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے بھی کتاب الفتن ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔